مولانا احتشام الخانوی شان نبی کریم کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی۔ فون نمبر 567812 یاد رکھیے، فون نمبر 567812 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ربیع الاول کے ابتدائی جمعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور آپ کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں عرض کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ جمعہ چونکہ یوم بیت المقدس کے سلسلے میں قبلہ اول کی کچھ تاریخ بیان کرنی تھی اور بنی اسرائیل اور یہود کے سلسلے میں کچھ کہنا تھا، اس لیے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور آج اس جمعہ کے اندر پھر اسی آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ جہاں تک آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت پاک کا تعلق ہے، عرض کیا جا چکا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادتیں اور پیدائشیں دو ہیں۔ ایک وہ جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ظاہر ہوئی، اور آپ کی دوسری ولادت وہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا اور منصب رسالت پر فائز کیا گیا، پیدائش کے 40 سال کے بعد۔ ایک کا نام عرفی اور بشری ولادت رکھا ہے اور دوسری کا نام نبوی اور کمالی ولادت ہے۔ یہ آپ کا دور کمال یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آپ کی پیدائش کے سلسلے میں مختصر طریقے پر میں پچھلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج
مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کے بارے میں عرض کرنا ہے جو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہیں، اور ہمیں اور آپ کو وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی تعظیم بجا لانا ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ساری عظمتیں ختم ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے زیادہ عظمت شان اور بڑائی کسی کو حاصل نہیں ہے، اور جب ساری عظمتیں ختم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کے ساتھ برتاؤ انتہائی تعظیم کا برتاؤ ہونا چاہیے، اور یہ آپ کا پہلا حق ہے۔ اور وہ تعظیم جو آپ سے متعلق ہے وہ آپ کے نام کی بھی ہے، آپ کی ذات کی بھی ہے، آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کی بھی ہے، بلکہ جتنی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہیں ان سب کی تعظیم بجانا ہے۔ آپ کے نام کی تعظیم کے سلسلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو آپ کے دادا نے رکھا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے آپ کے صفاتی نام بہت سے ہیں، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، یا اسی طریقے سے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں۔ لیکن آپ کے ذاتی نام میں سے ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام ہے احمد۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ دادا کا رکھا ہوا نام محمد ہے اور والدہ کا رکھا ہوا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ عرش الہی پر حضور کا نام احمد ہے اور فرش زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ آپ کا نام ہے، اور اس نام کے معنی یہ ہے کہ جس میں سارے پہلو حمد اور تعریف اور ثنا کے ہوں، کوئی بات اس میں نقص اور برائی کی موجود نہ ہو، سارے پہلو اس کے اندر حمد کے موجود ہوں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ حق تعالی کی طرف سے اس لفظ اور اس نام کی تعظیم کے لیے ایک اصول تو یہ مقرر کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب یہ نام تمہارے سامنے آئے تو اس نام کی تعظیم یہ ہے کہ تم اس وقت حضور کے اوپر درود بھیجا کرو۔ اور درود کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے تفصیلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور یا وہ درود جو نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کے نام کی ایک تعظیم تو یہ بتائی گئی کہ یہ جب ذکر کیا جائے تو سننے والے درود بھیجیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی شخص نے یہ تعظیم ادا نہیں کی تو حدیث میں آتا ہے رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ انف کے معنی عربی میں آتے ہیں ناک، اور رغم انفہ کے معنی ہے کہ اس کی ناک خاک میں لپٹ جائے، خاک آلود ہو جائے ناک اس کی۔
اور عام طور سے عربی کا یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جس وقت بد دعا دینی مقصود ہو. مطلب یہ ہے جس کی ناک خاک آلود ہو گئی وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں اللہ کی خفگی اور ناراضگی کا ذکر فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ماں باپ خدمت لینے کے قابل تھے. مثلا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد سے زیادہ خوشحال ہے، اولاد خدمت ہی کے قابل نہیں، ان کو خدمت لینے کی ضرورت ہی نہیں. یا یہ ہے کہ اللہ نے ماں باپ کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ ہاتھ پاؤں ان کے چلتے ہیں، ان کو کسی بدنی خدمت کی ضرورت ہے. لیکن فرمایا کہ ایسی حالت میں کہ ماں باپ ضعیف ہوں، خدمت کے قابل ہوں اور اولاد خدمت کر بھی سکتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بڑھاپے میں اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اللہ اس سے ناراض ہے. اور فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی سنا اور حضور کے اوپر اس نے درود نہیں بھیجا ہے، اللہ اس سے بھی ناراض ہے. اس لیے کہ اس سے زیادہ بخل کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جب حضور کا نام سنیں تو یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ آپ کے اوپر رحمت کاملہ نازل ہو، آپ کے اوپر صلاۃ و سلام نازل ہو. یہ تو اصل میں رحمت کی دعا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں. ہر مسلمان کو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے کہ فوراً جب نام سنے آپ کا تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگ خطوں کے اندر یا تحریر کے اندر صرف سواد لکھ دیتے ہیں. اللہ میاں کے یہاں یہ نہیں چلتا جیسے آپ دنیا کے اندر ہیں کہ عبد الرحمن خان اگر ہو تو آپ AR خان کر کے لکھ دیں. یہ مخفف جو آپ دنیا میں چلاتے ہیں اللہ میاں کے یہاں نہیں چلتا. یہ سواد لکھنا جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا درود کے برابر نہیں ہو سکتا. یا اسی طریقے سے بعض لوگ سواد لام عین میم کر کے سلغم لکھ دیتے ہیں. اس سے بھی وہ جو حضور کے نام کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا جب تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نہ جائے یا سن کر زبان سے کہا نہ جائے. تو آپ کے نام کی ایک تعظیم تو یہ ہے اور دوسری تعظیم آپ کے نام کی حق تعالی کی طرف سے یہ کی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کفار نے حضور کا نام بگاڑ دیا اور انہوں نے بجائے محمد کے آپ کا نام مزمم رکھا. محمد کے معنی ہے جس میں سب باتیں حمد کی ہیں اور مذمم کے معنی یہ ہے کہ جس میں ساری باتیں برائی کی ہیں، ساری باتیں مذمت کی ہیں. انہوں نے نام تبدیل کر کے یہ نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی. صحابہ کرام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تک ہم صبر کرتے چلے آ رہے ہیں، ہماری بہو بیٹیوں کا نام یہ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، ہم صبر کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. اب آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم ان سے دو بدو مقابلہ کریں اور ان سے لڑائی لڑیں. آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، بات کیا ہوئی بتاؤ.
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کا نام بجائے محمد کے مصمم رکھا ہے، اور یہ انتہائی غلیظ اور فحش قسم کی باتیں یہ کہا کرتے ہیں، اس نام کے ساتھ یہ وابستہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے نبی کے نام کی عظمت کو بچا لیا، اس لیے کہ تمہارے نبی کا نام تو محمد ہے، وہ تو گالیاں مصمم کو دیتے ہیں، تو میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام کی عظمت کو باقی رکھے، تو کافروں کے دل میں یہ خیال پیدا کیا گیا کہ اگر یہ برا بھلا کہیں تو لفظ محمد کو نہ کہیں بلکہ لفظ مصمم کو کہیں۔ تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے رسول کے نام کی عظمت کو بچا دیا۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ اللہ کی طرف سے بھی آپ کے نام نامی اور اسم گرامی کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے آپ کی۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے نام کی تعظیم یہ بھی آپ کی تعظیم۔ پھر دوسری چیز آپ کی ذات کی تعظیم۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اتنی بلند آواز سے تم لوگ گفتگو نہ کرو کہ تمہاری آواز اور تمہارا شور نبی کی آواز پر غالب آ جائے۔ یہ نبی کی تعظیم کے خلاف ہے۔ یہ نبی کی ذات کی تعظیم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں کس طریقے سے حضور کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر موجود ہیں اور تمہاری کوئی ضرورت ہے کہ تم ملنا چاہتے ہو، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بہت سے لوگ مکان کے پیچھے میں حصے میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار پکار کے بلاتے تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ حضور کو ہم باہر بلا لیں تاکہ جب آپ تشریف لے آئیں تو ہم اپنی ضرورت اور اپنی بات حضور سے کہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے نبی اور پیغمبر کو آواز دینا اور بلانا یہ نبی کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ ان کی عظمت شان اور ان کے مرتبے کے خلاف ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم انتظار کرو جب حضور فارغ ہو جائیں گے، باہر تشریف لائیں گے، تب ان سے تم اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کہہ دینا۔ اس طرح پکار پکار کے ان کو باہر بلانا یہ ان کے مرتبے اور شان کے خلاف ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کی تعظیم آپ کی ذات کی تعظیم، پھر یہ کہ جن الفاظ کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، جو لفظ رسول کے لیے بولا جائے اس کو اچھی طریقے سے تول لیا کرو کہ اس میں پوری بڑائی اور شان موجود ہے یا نہیں۔ کوئی ایسا لفظ نبی کی شان میں استعمال نہ کرنا کہ جس میں عظمت میں کمی آتی ہے، یہ بھی آپ کے مرتبے کے خلاف ہے، جس کی تعلیم خود قرآن کریم کے اندر دی گئی۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے نبی اور اپنے رسول کو پکارتے وقت راہنا مت کہو، انظرنا کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، معنی دونوں کے ایک ہیں۔ راعنا کے معنی بھی وہی ہیں، انظرنا کے معنی بھی یہی ہیں، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف نظر فرمائیے۔ لیکن قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ جب اپنے رسول اور پیغمبر کو پکارو تو تم راعنا خبردار کبھی نہ کہنا، انظرنا کا لفظ استعمال کرنا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے
کہ راغنا کا لفظ جو ہے یہ اصل میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک رعایت سے، رعایت کے معنی آتے ہیں توجہ کرنا، آپ میری رعایت کریں، مجھ پر توجہ فرمائیں، عنایت کریں مجھ پر. اور ایک لفظ آتا ہے رعونت سے. یہ عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر ذرا سے الٹ پھیر سے بڑی بڑی چیزتائیں بن جاتی ہیں. یہی ایک لفظ راغنا ہے، اس کے دو ترجمے ہوں گے، ایک راغنا، رعایت فرمائیے ہماری، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہوں گے راغن. راغن اصل میں رعونت سے بنا ہے، اور رعونت کے معنی ہے انتہائی بے وقوفی اور حماقت. اردو میں تو ہم اور آپ رعونت تکبر کے معنی میں بولتے ہیں، عربی میں اس کے معنی حماقت کے آتے ہیں. راغن کے معنی نعوذ باللہ احمق، اور اس میں الف لگا دیجئے ندا کا، پکارنے کے لیے الف لگا دیجئے. راغنا ترجمہ ہوگا نعوذ باللہ، اے راغن، اے احمق. اسی راغنا کے دو مفہوم نکل آئے، ایک رعایت سے بنا اور ایک رعونت سے بنا. اور ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان بھی جب حضور کو پکارتا ہے یا حضور کو خطاب کرتا ہے تو وہ رعایت سے ہی پکارے گا، رعونت سے کاہے کو پکارے گا؟ اس لیے کہ اس کو اپنے نبی سے محبت بھی ہے، اپنے نبی کی وہ تعظیم بھی کرتا ہے. وہ لفظ رعایت سے پکارے گا، رعونت سے کبھی نہیں. لیکن بعض منافق ایسے بھی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راغنا کہتے تھے، اور مقصد ان کا آپ کی شان میں بے ادبی کرنا ہوتا تھا، اور مقصد ہوتا تھا رعونت سے پکارنا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عربی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ذرا سے الٹ پھیر سے اس کے معنی زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین ہے. اس سے پہلے بھی میں نے شاید یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک شاعر ہے، کسی خلیفہ کے دربار پہ گیا. اس خلیفہ کو ایک کنیز سے محبت تھی، اس کنیز کا نام ہے خالصہ. اور یہ دربار میں گیا اور جا کر اس نے قصیدہ پڑھا. خلیفہ نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا، واپس چلا آیا. اور شاعر کو اگر دربار سے انعام نہ ملے تو پھر یہ اصل میں جان کو آ جاتے ہیں، یہ پھر بڑی ہجو کرتے ہیں، بڑی برائی کرتے ہیں. یہ محروم واپس آیا، اور اگلے دن اس نے جا کے اس کے محل کے دروازے کے اوپر جا کر یہ شعر لکھ دیا کہ لقد زاغ شعری علی بابکم، لقد زاغ شعری علی بابکم کما زاغ عقد علی خالصہ. اور انتہائی برائی کی خلیفہ کی، اور برائی اس طریقے پہ کی کہ خلیفہ کی بھی برائی ہو گئی اور خالصہ کی بھی برائی ہو گئی. زاغ، ضاد، الف اور عین، اس کے معنی آتے ہیں ضائع ہونے کے، بیکار جانے. اس لکھنے والے نے یہ لکھا کہ آپ کے دربار میں آ کر میں نے جو اپنا کلام سنایا، آپ کی ناقدری کی وجہ سے میرا کلام اس طرح پر ضائع ہو گیا جس طرح کے خوبصورت ہار خالصہ کنیز کے گلے میں ڈالنے سے برباد ہو گیا. اس لیے کہ خالصہ بد شکل اور بدصورت ہے، اچھا ہار اس کے گلے میں ڈالنے سے وہ ہار برباد ہو گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ خالصہ کی بدشکلی اور بدصورتی کا بھی ذکر آ گیا اور خلیفہ کی ناقدری کا بھی ذکر آ گیا. لیکن اس نے کمال یہ کیا کہ وہ جو زاغا کا عین لکھا وہ اس نے پورا دائرہ نہیں بنایا بلکہ وہ عین کا آدھا نشان بنایا. صرف
अगले दिन जिन लोगों ने देखा तो खलीफा में खलीफा के यहाँ जाकर शिकायत की कि वो जो कल शायर आया था उसने आपकी बड़ी हजो की है, आपके दरवाजे पे ये शेर लिख के गया है। खलीफा देखने के लिए आया और आके देखा, बहुत गुस्से में, और कहा कि उसको बुलाओ। फौरन आदमी गया, जाकर उस शायर को बुला के लाया। खलीफा ने इंतहाई गुस्से के अंदर कहा कि तूने हमारी बुराई के अंदर ये शेर लिखा है? उसने कहा कि हुजूर ये किसी दुश्मन ने आपको बहका दिया है, मैंने तो आपकी बुराई में नहीं, और अगर बुराई मुझे करनी होती तो मैं आपके दरवाजे पे काहे के लिए लिखता। ये तो हुजूर जाते वक्त मैंने आपकी शान में आपकी तारीफ, आपकी कनीज की तारीफ करने के लिए ये शेर लिखा था। मैंने तारीफ कैसे होती है? उसने कहा हुजूर ये लोगों ने आपको गलत बता दिया, ये ऐन नहीं है, ये हमजा है। ये ऐन नहीं है, हमजा है। ज़ाहा के माना ज़ाय होने के आते हैं और ज़ाहा के माना हमजा के साथ इसके माना चमकने के आते हैं। ज़ौउन के माना चमकना। उसने कहा कि हुजूर ये शेर आप इस तरीके से पढ़िए। फरमाया कि लक़द ज़ाअ शि'री अला बाबिकुम, लक़द ज़ाअ शि'री अला बाबिकुम कमा ज़ाअ इक़दुन अला खालिसा। मेरे अशआर तेरे महल में आकर इस तरह चमक गए जैसे कि खालिसा के गले में हार चमक गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। सिर्फ ये इतनी सी तब्दीली से हो गया कि अगर ऐन का दायरा बना दो तो फांसी पे लटके, और अगर उसका दायरा काट दो तो उसको इनाम मिल गया उसको। इसी तरीके से रागिना के अंदर मैं अर्ज कर रहा था, रागिन से अगर इसको पढ़ा जाए तो इसके माना बेअदबी और गुस्ताखी के हैं, और रागिना को रियायत से पढ़ा जाए तो इसके माना है ताजीम और अदब के। लेकिन जिसका मर्तबा बड़ा होता है उसके मर्तबे का तकाजा यह है कि कोई ऐसा लफ्ज न बोला जाए, कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल न किया जाए जिसमें बेअदबी का कोई पहलू भी निकलता हो। 99 पहलू उसके अंदर अदब के निकलते हो, अगर एक पहलू भी अगर बेअदबी का निकलता हो तो वह अजीम शान शख्सियत के शाया निशान नहीं है। और ये तो दोनों जहान के बादशाह हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर सारी अजमतें खत्म और तमाम हैं। दुनिया के छोटे मोटे बादशाह, छोटे मोटे का लफ्ज मैंने इसलिए नहीं कहा कि उनके हुदूद सल्तनत छोटी हो, नहीं, अगर वो हफ्त इक़लीम की सल्तनत के भी बादशाह हो तो खुदा के कसम वो छोटे बादशाह। उनकी हैसियत उस बादशाह की तरह पर है जैसे आप लोग ताश के पत्तों पे देखते होंगे कि वो एक बादशाह बना के बिठा दिया है, तो असल में आप उसको भी बादशाह कहते हैं। ये भी थोड़ी सी देर के लिए खल्क खुदा में नाचता फिरता नजर आता है, आप बादशाह कहते हैं, और फिर जाकर कब्र में सो जाता है, फिर कोई किसी का बादशाह नहीं। और ये बादशाह और सलातीन दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी शान और शौकत इख्तियार करते हैं कि दुनिया वाले भी एक दफे थर थर कांप जाते हैं, लेकिन जब वो नजरों से ओझल होते हैं तो एक इंसान भी कभी उनकी कब्र पे जाके उनका नाम लेने वाला नहीं होता। मैं पिछले दिनों जब गया लाहौर, इत्तेफाक से जहाज में मुझे वापसी के लिए सीट नहीं मिली थी। उस दिन कोई मसरूफियत नहीं थी। कुछ दोस्तों ने कहा कि चलिए जरा जहांगीर का मकबरा देखते। मैं जहांगीर का मकबरा देखने के लिए चला गया, और ये जहांगीर हिंदुस्तान का बड़ा पाक और शान और शौकत का बादशाह है ये। और यही वो बादशाह है कि जिसने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को गवालियार के किले में नजरबंद किया था, इसी जहांगीर ने।
آج جہانگیر کے مقبرے پر آپ جا کے دیکھیے، 8 کروڑ کے ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں 8 کروڑ مسلمان ہیں، آپ جس وقت جی چاہے چلے جائیے، آپ کو کوئی نہ کوئی سیر کرنے والا، عمارت دیکھنے والا تو ملے گا، لیکن کوئی اس کے حق میں ایصال ثواب کرنے والا نہیں ملے گا۔ لیکن جس کو گوالیار کے قلعے میں انہوں نے بند کر دیا تھا، اس کی قبر پر آج جا کے دیکھیے، صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے کی کوئی ساعت ایسی نہیں جہاں اللہ کے بندے ایصال ثواب کرنے والے موجود ہیں۔ سلاطین اور بادشاہ رعب و داب تو اپنا بہت دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انجام نہایت ہی دردناک ہوتا ہے، بالکل ایسا جیسے میر تقی نے کہا، فرمایا کہ کل پاؤں ایک کا سر پر جو آ گیا، میں جا رہا تھا تو ایک انسان کی کھوپڑی میرے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ کل پاؤں ایک کا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، میرے اوپر فرمایا کہ کل پاؤں ایک کا سر پر جو آ گیا، میں جا رہا تھا تو ایک انسان کی کھوپڑی میرے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ کل پاؤں ایک کا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، میرے اوپر کبھی تاج رکھا جاتا تھا، ارے اے چلنے والے، تو نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ تو نے پاؤں رکھ دیا اس پہ اور وہ چور چور ہو گیا وہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دنیا کے سلاطین اور بادشاہ چاہے وہ ہفت اقلیم کے بادشاہ کیوں نہ ہو، خدا اور خدا کے رسول کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ والوں کی نظر میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید خلفائے بنو عباسیہ کا بڑا نامور خلیفہ ہے، اس نے علم دین بھی حاصل کیا ہے، اور اس زمانے میں چونکہ قوانین اسلام کے چلتے تھے، اس لیے کوئی خلیفہ بھی علم دین کے بغیر اس کو گدی پہ بٹھایا نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ ان کے ایک استاد تھے، بڑے اللہ والے، خلیفہ ہارون الرشید جب منصب خلافت پر بیٹھ گیا، اور خلافت سے میری مراد وہی ہے میں بارہا کہہ چکا ہوں، اس زمانے میں ان کو خلیفہ کہتے تھے، تاریخ ان کو خلیفہ کہتی ہے، اسلام کے اعتبار سے یہ لوگ خلیفہ نہیں تھے، اس لیے کہ اسلام کے اندر ملوکیت اور بادشاہت نہیں ہے، اور جو ملوکیت اور بادشاہت کے طریقے پر بیٹھتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہے، چاہے اپنے زمانے کا جنید بغدادی ہو، شبلی ہو، ہر وقت تہجد پڑھتا ہو، خلیفہ نہیں ہے۔ تو خیر، جب یہ منصب خلافت پر بیٹھے تو ملک میں چاروں طرف سے مرحبا، مبارکباد، تہنیت نامے، اور ایسا ہوا ہی کرتا ہے ہمیشہ، بالخصوص اس ملک کے اندر کہ جس ملک کے رہنے والے عام طور پر مرحبائی ہوں۔ ایک جماعت کا نام ہے مرحبائی، مرحبائی کا مطلب یہ ہے اچھے برے سے ہمیں کوئی بحث نہیں، مرحبا کہنے سے ہمیں واسطہ ہے، یہ مرحبائی ہوتی ہے قوم، خوب مبارکباد۔ وہ جو ان کے استاد تھے ان کے پاس سے کوئی مبارکبادی کا خط نہیں آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دل میں بڑی شکایت پیدا ہوئی، لیکن یہ کہ بڑا ادب کرتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا، قاصد کو تیار کیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے کے جاؤ، میرے وہ استاد ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کو یہ جا کر خط دے دینا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ساری دنیا نے مجھے مبارکباد اور تہنیت نامے بھیجے ہیں، مگر مجھے حضور کی طرف سے کوئی مبارکبادی نہیں۔ مجھے اس بات کا صدمہ ہے،
خادم کو صرف اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ادھر سنیے، جب وہ قاصد خط لے کے گیا اس اللہ والے اور درویش اور بزرگ کے پاس جس وقت پہنچا اور مجلس میں جا کے کہا کہ جی میں خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے ایک پیغام لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ خط ہے۔ یہ وہ اللہ والے اور درویش حاضرین مجلس سے فرمانے لگے، فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، میں اس کے کاغذ کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتا ہوں، تم کھول کے دیکھو کہ کیا ہے۔ میں ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ بس صاحب اتنی سی بات تھی، وہ جو بیچارہ قاصد اور پیغام پر پہنچا تھا پیغام لے کے، اس کی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا بادشاہ تو وہ نہیں، بادشاہ تو یہ ہے۔ کس شوکت اور جلال کے ساتھ انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ میں ہاتھ لگانا بھی حرام اور گناہ سمجھتا ہوں، تم دیکھو کیا ہے۔ چنانچہ کسی نے خط کھولا، پڑھ کے سنایا، فرمایا کہ جواب لکھو، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جواب لکھو کہ تم نے قوم کے بیت المال کے اوپر اس طرح قبضہ کیا ہے جس طرح یہ تمہاری اپنی ذاتی ملکیت ہے، ایسے شخص کو مبارکباد دینا حرام ہے۔ بیت المال قوم کی ملکیت ہے، عہدے قوم کی ملکیت ہے، اور جنہوں نے اپنے ذاتی خرچ اور ذاتی تصرف میں اس طریقے پر لے آئے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایسے لوگوں کو مبارکباد دی جائے۔ اور حقیقت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں بیٹھے ہوئے حساب کر رہے ہیں۔ امیر المومنین جو بعد میں امیر المومنین ہوئے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ ان کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ذرا ٹھہریے، میں بیت المال کا حساب کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں جب حساب سے فارغ ہو گئے تو چراغ کو گل کر دیا اور فرمایا کہ اب آپ ارشاد فرمائیے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے تو اندھیرا کر دیا، چراغ گل کر دیا، میں اب کیا بات کروں آپ سے۔ فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تیل میں جلا رہا ہوں یہ بیت المال کا تیل ہے، جب تک میں بیت المال کا کام کروں تو جلانا جائز ہے، اور جب ذاتی گفتگو کروں تو اس کا جلانا جائز نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ وجہ نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اس مقام کو نہیں سمجھتے تھے، نہیں، جب وہ اس کرسی پر آئے ہیں تب انہوں نے بھی یہی ثبوت دیا ہے۔ لیکن یہ کہ قدرت کی طرف سے یہ اظہار کرنا تھا کہ دیکھیے بیت المال کو یہ اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے تذکرے میں ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک بھائی ہیں نابینا، جن کا نام ہے حضرت عقیل، اور انہی کے بھائی ہیں جن کو حضرت امام حسین رضی، انہی کے بیٹے ہیں حضرت عقیل کے جن کا نام مسلم ہے، جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا ہے، اور حضرت مسلم ابن عقیل کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، یہ نابینا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ اے امیر المومنین، تم میرے بھائی بھی ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میں ہوں نابینا، اب آپ کے بیت المال سے میری کیا خدمت ہوگی، میں اس انتظار میں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا آپ بے شک میرے بھائی ہیں، لیکن بیت المال میری اپنی ملکیت نہیں ہے، آپ میری طرف سے مایوس ہو جائیں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ حضرت عقیل کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور ناراض ہو کر چلے گئے، خفا ہو کے ان سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا
کہ حضرت علی کے بھائی ان سے ناراض ہو گئے ہیں، تو سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو طلب کیا اور ان کو بلایا. کیا ہے بھائی؟ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب وہ ناراض ہو گئے تو امیر معاویہ نے طلب کیا اور بلایا، اور بہت شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا. بہت داد و دہش کی، خوب حضرت عقیل کو دیا. ایک دن انہوں نے یہ پوچھا حضرت عقیل سے امیر معاویہ نے کہ دیکھیے آپ نے اپنے بھائی کا برتاؤ بھی دیکھ لیا ہے، میرا برتاؤ بھی دیکھ لیا، میں نے کس طریقے سے آپ پہ دولت نچھاور کی ہے، اور حضرت علی نے بیت المال سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی آپ کو. آپ بتائیے کہ خلافت کا مستحق میں ہوں یا وہ ہے؟ حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھ سے سچی سچی بات پوچھی ہے تو اگرچہ آپ کے بڑے احسانات ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے خلافت کا مستحق وہ علی ہے جو بیت المال کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اپنی ملکیت نہیں سمجھتا ہے. آپ نے تو اس طریقے سے دولت لٹائی ہے جیسے یہ آپ کے گھر کی ملکیت ہے. خلافت کا مستحق علی ہے. میں عرض کر رہا تھا وہ درویش بڑے خفا ہوئے اور فرمایا کہ یہ خط لکھ دو کہ میں اس طریقے سے کسی ظالم کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک تو ایمان کی جرت ہے، دوسرے یہ کہ اس ہارون الرشید کے استاد بھی ہیں. وہ خط لکھ کے دے دیا. یہ قاصد جو خط لے کے جا رہا ہے اس کی تو دل کی دنیا بدل گئی. اس نے تو اصل میں بادشاہوں کو دیکھا نہیں تھا، اس نے تو پتے کے بادشاہوں کو دیکھا تھا. اس نے کہا کہ یہ پیغام تو میں بعد میں لے جاؤں گا. سب سے پہلے وہ بازار میں گیا اور بازار میں جا کے درویشوں جیسا چوغا خریدا، ویسی ہی ٹوپی خریدی، اپنی داڑھی واڑی چھوڑ دی، بالکل اس درویش جیسا طریقہ اختیار کر لیا. اس نے کہا کہ مجھ کو تو یہ بادشاہ بھاتا ہے، اب میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، اس کے ساتھ تعلق رکھوں. جب یہ پیغام جواب لے کے وہاں پر پہنچا ہے خلیفہ ہارون الرشید کے یہاں اور دیکھا کہ ارے یہ تو بالکل ہو بہو استاد کا حلیہ بنا کے آیا یہ تو زمانہ خیر کا زمانہ تھا، اچھا زمانہ تھا. خلیفہ ہارون الرشید کے الفاظ سنیے کیا کہا اس نے. خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ تو بڑا خوش قسمت تھا کہ تو ان کی محفل میں گیا اور باطن کی دولت لے کے آیا، تیرا دل بدل گیا. میں بڑا بدبخت ہوں کہ میں نے ان سے پڑھا اور آج تک بھی میرے اندر تبدیلی نہیں آئی. صرف تو نے ان کو دیکھ کر یہ اپنا سارا حلیہ تو نے تبدیل کر دیا ہے. تو حقیقت یہ ہے دنیا کا بادشاہ ہو وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، لیکن یاد رکھیے حسن گل سے ہے سوا ناز کا موقع کس کو، وہ بھی 2 دن سے زیادہ کبھی اترا نہ سکا. دونوں جہان کے بادشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دنیا کے بادشاہ بھی اپنی شان بنا کے رکھتے ہیں، اپنی عزت کو بنا کے رکھتے ہیں، اپنے وقار کو بنا کے رکھتے ہیں. آپ کو اگر کبھی قریب سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے حاکم کے ساتھ اگر اتفاق ہوا ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا اتنے منٹ پہ حاضر ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، ایسا لباس پہن کر آؤ، اس وقت کھڑے ہو جاؤ، اس وقت بیٹھ جاؤ، اس وقت ہاتھ میں گلاس لے لو، اس وقت دائیں طرف دیکھو، اس وقت بائیں طرف دیکھو. یہ سب کچھ کاہے کے لیے پریڈ کرائی جا رہی ہے؟ یہ حاکم کی تعظیم میں کرائی جا رہی ہے. حالانکہ اس حاکم کی کوئی حیثیت اور کوئی عزت نہیں ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بھی تھے، سلطان وقت اور بادشاہ بھی تھے، اور ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے تمام عمر بیت المال سے لے کے خرچ نہیں کیا ہے، قرآن کریم کو لکھتے تھے، اس کے ہدیے سے اپنا گزارا کرتے تھے. بڑے اللہ والے. ان
ان کے دربار میں اوپر سے لوگ چلے آتے تھے جو ملازم تھے، جن کا کام تھا اصل میں قصیدے پڑھ پڑھ کے سنانا، تعریفیں کرنا۔ لوگ آ کے کہتے تھے جی ہماری تو تنخواہ اسی کے لیے مقرر ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کی بھی کچھ تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ عالمگیر اسے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن شامت اعمال ایک شاعر کی مصیبت آ گئی۔ اس نے کہا جی حضور میں آپ کی شان میں قصیدہ لکھ کے لایا ہوں، مجھے تو اجازت دے دیجئے، حضور میں سنانا چاہتا ہوں۔ عالمگیر نے کہا کہ اچھا سناؤ۔ بھرا دربار ہے، شاعر اپنا قصیدہ شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے تاج دولت برسرت از ابتدا تا انتہا، اے تاج دولت برسرت، اے وہ ہستی اور وہ ذات کے سلطنت کا تاج تیرے سر پر ازل سے ابد تک رہے، یہ تاج تیرے سر سے اترے نہیں کبھی۔ عالمگیر کے سوا اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو گلے سے لپٹا لیتا، کہتا بھئی واہ واہ تو نے کیسی اچھی دعا دی۔ فرمایا کہ اے تاج دولت برسرت از ابتدا تا انتہا۔ عالمگیر غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہو بے ادب اور گستاخ، خبردار تو نیچے بیٹھ جا، تو بادشاہوں کے دربار میں قصیدہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، نہایت بدتمیز اور گستاخ ہے۔ اب وہ بیچارہ تھر تھر کانپنے لگا کہ بادشاہ اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا، اس کو کچھ خبر نہیں کہ مجھ سے کیا بے ادبی اور گستاخی ہوئی۔ اس نے کہا کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا بے ادبی ہو گئی؟ عالمگیر نے کہا کہ تم شاعر ہو اور تمہیں اشعار کا وزن کرنا اور تولنا آتا ہے، جس کو فن عروض کے اندر وزن کرنا کہتے ہیں۔ فاعلات فاعلات فاعل، یہ باٹ ہے، اس سے تولا جاتا ہے، اور ہر شاعر کو فن عروض آتا ہے، اور اس فن عروض کے ذریعے سے وہ پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ مصرع چھوٹا بڑا تو نہیں ہے، برابر برابر کے مصرے ہیں، یہ فن عروض کہلاتا ہے۔ انگریزی کی شاعری میں تو فن عروض کا سوال ہی باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اس شاعری میں ایک مصرع ایک انگلی کے برابر، دوسرا مصرع ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے یہاں کیا معیار ہے، لیکن فارسی میں، عربی میں، اردو کے اندر، شاعری کے اندر یہی طریقہ ہے کہ اس کو باٹ سے تولا جاتا ہے، اور یہ باٹ فاعلات فاعلات فاعل۔ واقعہ لکھا ہے ایران سے ایک مرتبہ خاقانی نکال دیا گیا، بادشاہ کسی بات پر ناراض ہو گیا، ان سے خفا ہو گیا، اور خاقانی امام ہے اپنے زمانے کا، ہندوستان میں آیا، چھپ چھپا کر آیا، اور اس کو یہ خیال تھا کہ اگر کہیں یہاں شاعروں کو یہ پتا چل گیا کہ خاقانی آیا ہے تو ممکن ہے کہیں وہ کینیڈی کی طرح مروا ہی نہ دے مجھے، اس لیے کہ کہیں یہ بادشاہ کے دربار میں جا کے تقرب حاصل نہ کر لے، پھر ہمیں کون پوچھے گا۔ پھر بالکل پھٹا ہوا لباس، ننگے سر ننگے پاؤں، ایک مرتبہ جا کے بادشاہ کے محل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ درباری شاعر وہاں سے نکل رہے تھے، یہ ہاتھ جوڑ کے جیسے کوئی فقیر سائل ہوتا ہے، اس نے کہا کہ حضور آپ تو بڑے شاعر ہیں، تھوڑا سا مجھے بھی شوق ہے شاعری کا، اور میں بھی کبھی کبھی کوئی شعر لکھ لیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناؤں۔ درباری شاعروں نے بڑی حقارت کی نظر ڈالی، اور نظر ڈال کے دیکھا کہ اچھا اوپر سے نیچے تک سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، آپ بھی شاعر ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا سناؤ۔ خاقانی اپنے زمانے کا استاد ہے، امام ہے۔ خاقانی کہتا ہے حضور میں نے آج ہی شعر لکھا ہے، میں بازار گیا تھا اور وہاں میرا ایک شعر موضوع ہو گیا ہے، وہ شعر یہ ہے، بازار رفتم و خریدم گنا، یہ ایک مصرع ہوا ہے، بازار رفتم و خریدم گنا، بس وہ جو درباری شاعر کا خوب کہا لگا کے ہنسا۔
اس نے کہا حضور دوسرا مصرع تو سنیے اس کا. بازار رفتم و خریدم گنا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خوب ہنسا وہ اور کہنے لگا کہ ارے یار جب تو نے اتنا لمبا مصرع کہہ دیا تھا تو یہ والناس کا سین کیوں نہیں لگایا؟ سین کاہے کو چھوڑ دیا تم نے؟ اس نے کہا کہ جی حضور میں اگر اس میں سین لگا دیتا تو یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ پہلے مصرے سے بڑھ جاتا ہی ہے. انہوں نے کہا اچھا تو سین کے بغیر آپ کی رائے میں یہ ایک ہاتھ کا مصرع ہو گیا، یہ بڑھا نہیں ہے؟ درباری شاعروں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ یہ تو کوئی جوکر ہے، یہ کوئی اصل میں ہنسی کے قابل آدمی ہے اور یہ واقعی کوئی مسخرہ قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے. خدا کی شان دیکھیے، خاقانی کی قسمت چمک رہی ہے. درباری شاعر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میاں کل اس کو لے چلیں گے، ذرا بادشاہ سے سنوائیں گے، بادشاہ بڑا خوش ہوگا. خاقانی سے کہا، انہیں خبر نہیں کہ یہ خاقانی ہے، خاقانی کے نام سے سب واقف تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کل جب دربار میں جائیں گے تم ہم کو فلاں جگہ مل جانا، ہم تم کو بھی لے جائیں گے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. درباری شاعر خاقانی کو لے گئے اور لے جا کر خود تو اپنے آپ تخت پہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور خاقانی کو وہاں جوتوں کی صف میں نیچے بٹھا دیا. خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا، سنتا رہا. جب درباری شاعر اپنا کلام سنا چکے تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت سے کہ حضور کچھ چٹنی کا سامان بھی لایا ہوں، آپ سن کے بہت خوش ہوں گے. ایک شاعر کو پکڑ کے لایا ہوں. اس نے کہا کہ ہاں ضرور سنواؤ. کھڑے ہو کر اس نے درباری شاعر نے اشارہ کر کے کہا ہے بھلا کھڑا ہو جا، بڑی حقارت کے ساتھ، اور سنا. وہ درباری شاعر یہ سمجھا کہ ابھی یہ شروع کرے گا کہ بازار رفتم و خریدم گنا، حالانکہ آج وہ یہ شروع نہیں کرے گا، یہ تو تجھے بے وقوف بنانے کے لیے اس نے سنایا تھا. آج تو وہ اپنا کلام سنائے گا. کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ صفے پائیں نشست خاقانی، صفے پائیں نشست خاقانی، نہ مرا ننگ نہ ترا ادب است. خاقانی نیچے جوتوں کی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور میرے نیچے بیٹھنے کی وجہ سے میرے مرتبے میں کمی نہیں آتی اور تم بے ادبوں کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے تمہارا مرتبہ بڑھ نہیں جاتا ہے. فرمایا کہ صفے پائیں نشست خاقانی، نہ مرا ننگ نہ ترا ادب است. اور کتنی اچھی دلیل پیش کی ہے. فرمایا کہ قل هو اللہ کے وصف خالق ماست، قل هو اللہ کے وصف خالق ماست، زیر تبت یدا ابی لہب است. قل هو اللہ میں خدا کا ذکر ہے، تبت یدا میں ابو لہب کا ذکر ہے. تبت یدا اوپر لکھی ہے، قل هو اللہ نیچے لکھی ہے. نیچے ہونے سے خدا کا مرتبہ کم نہیں ہوا، اوپر ہونے سے ابو لہب کا مرتبہ نہیں ہوا. بس سارے دربار میں شور ہو گیا ہے. تو وہ خاقانی آ گیا، امام آ گیا اور وہ درباریوں کا چہرہ خشک بالکل سوکھ گیا. بادشاہ نے کہا کہ جاؤ خاقانی کو لے جا کر غسل دلاؤ، اس کو خلعت فاخرہ پہناؤ. بس اس کے بعد دربار میں وہ خاقانی ہی درباری شاعر ہو گیا اور وہ درباری شاعر جو تھے کان پکڑ کے نکال دیے. عرض میں یہ کر رہا تھا اصل میں کہ عالمگیر نے یہ کہا کہ ارے ظالم تو قصیدہ سنانے آیا ہے بادشاہ کے دربار میں، یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے، تجھے وزن کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی حضور وزن کرنا مجھے آتا ہے. اچھا تو نے جو مصرع پڑھا ہے میری تعریف میں، آپ دیکھیے ترجمہ اس کا کتنا اچھا ہے. اے وہ ذات کے سلطنت کا تاج تیرے سر پر ازل سے لے کے ابد تک رہے. خلد اللہ ملکہ کہہ لیجئے،
ہمیشہ ہمیشہ تیرے تاج کو دعا دینے والا ہے، لیکن الفاظ یہ کہتا ہے اے تاج دولت برسرت از ابتدا تا انتہا۔ اس نے کہا کہ اس کا وزن کرو۔ اب جب وہ وزن کرنے کے لیے آیا تو اس کا وزن اس طریقے پر ہوتا ہے، ٹکڑے توڑ توڑ کے اے تاج دو، اے تاج دو مستفعل، لت برسرت مستفعل۔ اس نے کہا او بے ادب اور گستاخ، کیا بادشاہوں کی شان میں وہ قصیدہ پڑھنا جائز ہے جس کی تختی کے اندر لت برسرت آتا ہو؟ اور لت برسرت کے معنی ہے پاؤں تیرے سر پہ۔ وہ شاعر بیچارہ ہکا بکا دیکھنے لگا، کہنے لگا جی میں نے تو تاج دولت کہا تھا، یہ مجھے خبر نہیں تھی کہ وزن کرنے میں دو ادھر چلا جائے گا لت ادھر چلا جائے گا، یہ مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ حیران ہو گیا۔ اگر واقعتاً کسی بادشاہ کی شان میں اتنی نزاکت ہے، اتنی نزاکت ہے کہ وہ کلام پڑھنا بھی بے ادبی ہے کہ جس کی تختی کے اندر دو ادھر چلا جاتا ہو، لت برسرت ادھر آ جاتا ہو، تو میرے دوستو اب مجھے بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کی شان کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ کیا ایسا کوئی لفظ استعمال کرنا سرکار دو عالم کی شان میں جائز ہے کہ جس کے 99 پہلو بے شک ادب اور تعظیم کے ہوں اور جس میں ایک پہلو بے ادبی کا نکلتا ہو، رسول کی عظمت کے خلاف نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا کے بادشاہوں کی تو کوئی شان نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا۔ ایک صحابی نے آ کر یہ سوال کیا کہ جب رسول اللہ کا چہرہ چمکتا تھا تو آپ کے چہرے کی چمک کیسی تھی؟ اگر کسی مثال سے اگر آپ سمجھا سکتے ہو تو ذرا سمجھا دیں کہ رسول اللہ کے چہرے کی چمک کیسی تھی۔ تو پوچھنے والے نے یہ سوال کیا کہ کیا رسول اللہ کے چہرے کی چمک ایسی تھی جیسے تلوار کو دھوپ میں رکھ کے حرکت دی اور حرکت دے کے کہا جس طرح اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، کیا ایسی چمک تھی رسول اللہ کے چہرے میں؟ دوسرے صحابی نے سن کے کہا کہ او بے ادب اور گستاخ، خبردار، اس چمک سے رسول اللہ کی چمک کو تشبیہ نہ دینا، بے ادبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سورج کی شعاع انسان کے اوپر پڑتی ہے، یہ جو چمک پڑ رہی ہے، اس چمک سے اور اس روشنی سے انسان کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، اور رسول اللہ کے چہرے کی چمک سے انسان کی نگاہ کی قوت بڑھتی تھی، کم نہیں ہوتی۔ اور تجھے یہ معلوم ہے کہ تو تلوار سے تشبیہ دے رہا ہے، تلوار جو ہے مہلک ہے، قتل کرنے والی ہے۔ خبردار، رسول اللہ کو کبھی ایسی چیز سے تشبیہ نہ دینا جو انسان کی حیات اور زندگی کے لیے مہلک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تو حیات عطا فرماتے ہیں، حیات چھیننے والے نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، صحابہ کا یہ مذاق تھا کہ اس چمک سے بھی تشبیہ نہ دو جو انسانوں کی آنکھوں کو کمزور کرتی ہے، اس تلوار سے بھی تشبیہ نہ دو جو قاتل ہے انسانوں کے لیے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں عرض کروں گا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا